السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے فلسطین کے مسئلے پہ، جہاں پہ پچھلے ایک ہفتے سے اسرائیلی افواج نے بیت المقدس کا اور اس سے ملحقہ جو علاقہ ہے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو وہاں پہ نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے شمار جو گھرانے ہیں وہ اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی افواج نے فضائی حملہ بھی کیا ہے اور وہاں پہ فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں، اور ریڈ کریسنٹ کے مطابق پچھلے ان ایک ہفتوں میں تازہ ترین جو جھڑپیں ہوئی ہیں ان میں 334 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور جو وہاں کی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان کے مطابق یہ پیر کے روز ہونے والا حملہ ہے، اس میں 9 بچوں سمیت 24 افراد شہید ہوئے اور 103 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ معاملہ اس وقت ابھی شروع ہوا جب اسرائیل اس خطے میں یوم فتح منا رہے تھے، اور اس کے سلسلے میں ان کی جشن کی تقریبات ہو رہی تھیں۔ یہ یوم فتح بیسیکلی جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی 1967 میں، جس کے نتیجے میں 6 دن جنگ جاری رہی تھی، اس کے نتیجے میں جو مشرقی شہر کا حصہ تھا اس پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اس پہ اپنی ایکسپینشن کرتے کرتے 1980 میں باضابطہ طور پہ جو شہر کا مشرقی علاقہ تھا اس کو اسرائیل نے اپنی جو ریاست کا نقشہ تھا قانونی اس کے اندر شامل کیا اور ڈکلیئر کیا کہ یہ اب ہمارا مستقل ہماری ریاست کا حصہ ہے، جس کو آج تک انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی، فلسطین نے بھی اور تمام اسلامی ممالک نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ اس سلسلے میں یوم فتح منایا جا رہا تھا۔ تو اس دن کی تقریبات سے پہلے اسرائیل کی ایک مقامی عدالت نے وہاں پہ کچھ لوگوں نے جا کے ایک مقدمہ دائر کیا، اور کچھ علاقہ شیخ جرہ کا علاقہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، تو انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ کیا اور کہا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ جو جیوز ہیں ان کا ہے، اور یہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کیا جائے، یہاں سے ان کو نکالا جائے۔ تو عدالت نے جیوز کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ یہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد ایک جتھا جو ہے یہودیوں کا وہ اس علاقے میں آیا، اور انہوں نے مسلمانوں پہ تشدد بھی کیا اور ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، جس کے بعد یہ تمام معاملات شروع ہوئے اور جھڑپیں شروع ہوئیں، اور پھر فوج نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا، اور پھر مسجد اقصیٰ کا بھی محاصرہ کر لیا گیا، اور جمعۃ الوداع بھی ایسے ہی گزرا، اور معاملات یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ 9 بچوں سمیت 24 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جبکہ دوسری طرف اسرائیلی حکام کا یہ کہنا ہے کہ 2014 کے بعد یہ پہلی بار ان کا جو آبادی ہے، ان کا جو علاقہ ہے اس پر فائرنگ کی گئی ہے، اور یہ جو اسرائیل کی افواج جس پولیس کارروائی کر رہی ہے یہ حماس کے خلاف یا ان افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے جنہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے، اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اصل معاملہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے 2 خطے ایسے ہیں ناظرین جن کی وجہ سے ایک تو مڈل ایسٹ میں اور دوسرا ساؤتھ ایشیا میں جو انتہا پسندی جس کو یورپ میں کہا جاتا ہے یا دہشت گردی کہا جاتا ہے، ان کی جو روٹ کازز ہیں وہ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک طویل عرصے سے 1947 میں پاکستان بنا، اور اس کے بعد سے جو مسئلہ کشمیر ہے یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صورت میں پڑا ہوا ہے، اور یہ ایک حل طلب مسئلہ ہے۔ اس میں سلامتی کونسل کی قراردادیں بھی موجود ہیں اور UN جنرل اسمبلی کی قراردادیں بھی موجود ہیں، لیکن ان قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے بدلے میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج جس طرح سے مظالم کر رہی ہیں، کشمیری عوام کا حق خود ارادیت سے ان کو محروم رکھا گیا، بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا، انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا، اور ابھی گزشتہ 1-2 سال سے جو صورتحال ہے کہ مکمل وہاں پہ بلیک آؤٹ ہے، نہ وہاں سے خبریں نکالی جا رہی ہیں، بالکل زندگی مفلوج کر کے رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس کے نتیجے میں یقیناً جو اس خطے کے مسلم ممالک ہیں اور بالخصوص پاکستان، جہاں پہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں قراردادیں موجود ہوں، ان کا حق خود ارادیت موجود ہو لیکن ان کو نہ دیا جا رہا ہو، اور اس کے بدلے میں ان کے اوپر مظالم کیے جا رہے ہوں، اور پھر عالمی سطح کے اوپر کوئی ان کی آواز سننے والا بھی نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں یقیناً
لوگ جو ہیں وہ مشتعل ہوتے ہیں، اور اس قسم کے حالات کے اندر وہ لوگ جو جہاد یا شدت پسندی یا انتہا پسندی کی طرف جن کے رجحانات ہوتے ہیں، تو ان کو یہ مواقع ملتے ہیں کہ جب وہ ایک عام آدمی کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ شامل کر کے اس طرف لے کے جا سکتے ہیں جس طرف دنیا جو ہے نہیں دیکھنا چاہتی۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ مشرق وسطیٰ میں اور اسلامی دنیا میں جو فلسطین کا معاملہ ہے، یہ بھی بڑا انتہائی حساس معاملہ ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں کی بیت المقدس کے ساتھ جو اپنی روحانی اور والیانہ عقیدت منسلک ہے، اس کا اندازہ دیگر اقوام کو شاید نہیں ہے۔ یہ قبلہ اول ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اور اس لیے اس کے ساتھ والیانہ اور قلبی اور روحانی عقیدت ہے تمام مسلم ممالک کی۔ جب اس سرزمین کے اوپر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اور پھر فلسطین سے متعلق بھی، بیت المقدس سے متعلق بھی جو ہے وہ اقوام متحدہ کی اور سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، لیکن وہاں پر بھی اگر ان کو ان کا حق نہ دیا جائے بلکہ اس کے مقابلے میں ان کے حقوق جو ہیں وہ غصب کیے جائیں، ان کو ان کی اپنے گھروں سے، اپنی پراپرٹی سے، اپنے علاقے سے بے دخل کیا جائے، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی آبادی کو توسیع دے، تو اس کے نتیجے میں بھی پھر جو عرب بالخصوص فلسطین سے منسلکہ علاقے اور ممالک ہیں، وہاں پر بھی عوام کے جذبات اور باقی دنیا کے اندر بھی جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان کے جذبات جو ہیں وہ مشتعل ہوتے ہیں۔ اب یہ شہر جو ہے وہ جتنا مقدس مسلمانوں کے لیے اتنا ہی مقدس جو ہے وہ مسیحی دنیا کے لیے بھی اور یہودی دنیا کے لیے بھی ہے، کہ یہاں پہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہودیوں کی بھی مقدس ترین جو مقامات ہیں ان میں سے سیکنڈ ٹیمپل اسی شہر میں ہے۔ پھر جو مسیح کمیونٹی ہے ان کی جو ایک تاریخی ہسٹوریکل چرچ ہے، نیا چرچ، وہ 543 میں جو تعمیر کی گئی تھی، وہ بھی بیت المقدس کے قریب ہی اسی علاقے میں جو جیوز کوارٹرز کا علاقہ ہے، بالکل اس کے قریب ہی بیت المقدس کے پہلے مسیح کمیونٹی کا یہ کہنا تھا کہ شاید وہ اسی کے احاطے میں وہ بھی چرچ جو ہے وہ ضم کر دی گئی ہے، لیکن ریسنٹلی جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، انہوں نے جو جیوز کوارٹرز ہیں وہاں سے اس کو نکالا ہے، اس کے جو آثار ہیں کہ وہ چرچ ان میں تھی۔ تو یہ تینوں بڑے مقدس مقامات ہیں تینوں مذاہب کے پیروکاروں کے۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جہاں پہ ایک عالمی امن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو صبر، تحمل یا برداشت، ایک دوسرے کو سننے اور سمجھنے کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر پوری دنیا کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہوگا کہ فلسطین اور کشمیر کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی پھر جہاں پہ حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ جہاریت کی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور عوام کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کو اپنی آزادانہ زندگی ملنی چاہیے۔ اور بالخصوص جو فلسطین کا معاملہ ہے، بیت المقدس کا معاملہ ہے، کہ وہاں پہ عالمی سطح کے اوپر ہم آہنگی کی سوچ کو، افکار کو اسی طور کے اوپر تقویت ملے گی، اسی طور کے اوپر لوگ جو ہیں کہ بات کر سکیں گے کہ جب ایک ہی شہر میں تینوں مذاہب کی اہم ترین عبادت گاہیں وہاں پہ موجود ہیں یا اہم ترین مقامات موجود ہیں، لیکن اگر وہاں پہ کسی ایک مذہب والوں کو تو اجازت نہیں ہوگی اور دوسرے مذہب والوں کو اجازت ہوگی، تو پھر اس سے جو ہے وہ جذبات ایک دوسرے کے لیے ہم آہنگی کے نہیں بلکہ نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تعصب کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو بڑھاوا ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ عالمی امن کے لیے اقوام متحدہ کی بھی، یورپی یونین کی بھی، OIC کی بھی، ورلڈ مسلم لیگ کی بھی، اسی طرح جو گلف GCC کنٹریز ہیں، تنظیمیں ہیں، تمام جو بڑی تنظیمیں ہیں دنیا کی، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی امن کو یقینی بنانے کے لیے کشمیر اور فلسطین کے جو مسائل ہیں اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں ان کا ازالہ کریں، ان کو حل کریں۔